بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ولا یحسبن الذین کفروا، وا کے معنی تو اور کیا ہے، لا جو ہے نہیں کے معنی میں۔ اب یہ فعل کا مادہ بولیے، اس کا کیا ہے؟ ہاں، ہا سین با مادہ ہے بھائی۔ کون سے باب سے ہے یہ؟ سمیہ سے ہے یہ۔ ہا سین با، حسیبہ یا سبو، نوٹ کر لیتے جاؤ آپ لوگ۔ معنی کیا اس کے؟ خیال کرنا، گمان کرنا۔ ہاں، لا آنے کی وجہ سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ نون تشدید کیوں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب یا سبو بولے نا اپن، مضارع کیا ہے؟ ہاں، پہ یا با پہ زبر کیوں ہے؟ پیش ہونا نا۔ نہیں، لام تاکید نون سکینہ میں جب تشدید والا نون جوڑتے ہیں سکینہ میں تو وہ جبر کر دیتے ہیں، پیش ہٹ جاتا ہے۔ وہ نون مشدد کا اثر ہے وہ۔ یہ سب ذرا ذہن میں رکھے تو بس جلدی جلدی سمجھ میں آتا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ خیال نہ کریں۔ یہ ذرا تاکید کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ نون مشدد کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یعنی ہرگز خیال نہ کریں کہ انما، کہ انا کے معنی کیا ہے بھائی؟ دیٹ، کہاں کہ ما نملی، نملی کو تشریح کرو، یہ مادہ کیا ہے؟ میم لام یا ہے، واو نہیں۔ بعض کیا ہوتا واو رہتا نا شروع میں، جو آخر میں واو رہتا وہ ماضی مضارع میں یا بن جاتا ہو، اور یہ مادہ جو ہے معاملہ یہی ہے، واو نہیں ہوتا۔ تو باب لفال میں لے گئے تو کیا ہوگا؟ اب افعال قابل کیوں سمجھے بھائی؟ نون پہ پیش ہے نا، نون پہ پیش ہے۔ نون کیا ہے بھائی؟ علامت مضارع کون سی ہے؟ وہ نون شروع میں آتا جمع متکلم، واحد متکلم کا کیا رہے گا؟ الف رہتا۔ تو نون پیش ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ افعال کا ہے، تو اس کا وہ کیا ہو گیا؟ اب مصدر املاؤن، املاؤن ماضی کیا ہو گیا؟ املا، املا سے یہ جو ہے نملی ہو گیا ہے، نملی یعنی ہم مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، یہ مانو ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ کافروں کا بیان شرع ہے۔ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے ہم جو تم کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ اچھا ہے تمہارے اس کے لحاظ سے، اچھا ہے۔ اللہ بولے وہ اچھا نہیں ہے۔ اب کافر بھائی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اس کو عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیا آ رہا میرے کچھ بھی نہیں، مزے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بول رہے ہیں تم یہ میں جو ڈھیل دے رہا ہوں، تم کو مہلت دے رہا ہوں، جلدی عذاب نہیں دے رہا ہوں تمہارے پہ،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے نہیں پکڑے جائیں گے. اس کا میرا مقصد یہ ہے، ڈھیل دینے کا، مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، تو تمہارا جو ہے گناہ بڑھتے ہی چلے جائیں گا، بڑھتے ہی چلیں گا، گناہ میں اضافہ ہوتے جائیں گا، الٹیمیٹلی دوزخ میں چلے جائیں گے آپ. یہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ. بس سمجھو، لہم خیرن لانفسکم، یعنی میرا ڈھیل دینا تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے خیر ہے، تم یہ مت سمجھو تمہارے لیے کیا ہے، یہ خیر ہے، نہ مت سمجھو. انما، بے شک، نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ میں جو ڈھیل دے رہا ہوں تم اور جو ہے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتے رہو، اس وجہ سے ڈھیل دے رہا ہوں میں تمہیں. اب یہ لیزدادوا کیا ہے بھائی؟ مادہ بولو پہلے اس کا. زا یا دال ہے، بالکل. افتعال کا پتہ یہ پہچاننا مشکل ہے. کیسا بول سکتے ہیں افتعال کیسا؟ تا کا پتہ نہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ افتعال کی پہچان کیا ہے بھائی؟ تا رہتا، تا نہیں ہے یہاں. یہاں پہ زے اور دال ایک ساتھ ہے نا. ہاں وہی ہے. یہ ایک اسپیشل کیس ہے. کیا ہے یہ؟ اس سے پہلے آ چکا ہے یہ. کیا زال یا دال ہے نا؟ زا یا دال. تو یہ کیا گیا دیکھیے، یہ شروع میں کیا ہے؟ زا ہے، دال، زال، زا. یہ اگر تین حروف آئیں کسی بھی مادے کے شروع میں، یہ تین میں سے کوئی ایک ہو، یہ تین میں سے ایک دکھانا ہے زا، بلکہ تو باب افعال میں لگے تو جو ہے تا کے بجائے دال لکھا استعمال کرنا پڑتا، تا کے بجائے دال. تو اب کیا ہو، اب یہ افتعال ہے. دیکھیے افتعال. اب اس کا مصدر لکھ رہے ہیں اپن، تو الف زیر تو اس کا آ گیا. اب فا کی جگہ کیا ہے؟ یہاں زال ہے. یہ زا بھی رہیں گا، یہ ہے نا، زا بھی رہیں گا. اب اس زا کے بعد میں کیا لیں گے؟ اب تا لکھنا ہے اپنے کو. تا کے بجائے کیا ڈالیں گے؟ یہاں دال ڈالیں گے. ازدیاؤن، دال ہے نا، دن ہو، ازدیادن ہوتا. یہ الف تو اس کا ہے، زے بھی جو ہے شروع کا ہے، یا کہ وہ افتعال کا ہونے کی وجہ تا ہونا تھا، دال رکھ دیے. یہ یا جیسے کا ویسا آ گیا. یہ ایک عجیب کا اضافہ ہے. اور یہ ازدیادن مصدر ہو گیا. مصدر کے بعد میں کیا لکھیں گے بھائی؟ ماضی کیا ہوں گا؟ ازدادا ہے نا، ازدادا. اس کا جمع کیا ہوں گا؟ واو الف کا اضافہ کر. اور اس کے بعد انما نملی لہم لی یزدادوا. یہاں پہ یہ مضارع میں واو نون والے میں نون گرا کے وہ الف ہے، وہ ہاں. ماضی والا نہیں ہے. واو یہ جو شروع میں لی آیا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ لام تاکید. نہیں، لام تاکید پہ زبر رہتا ہمیشہ. لیہن ہے یہ. ہاں لیہن، تا کیا نا، لیہن ہے. اور لیہن میں جو ہے اس کو نون گرا دیتے، خالی لی لکھتے، اور آخری پہ جو ہے زبر آتا اس کے اوپر. آخری میں مضارع پہ کیا آنا؟ زبر آنا. تو یہاں چونکہ
اس کا صیغہ ہے یہ واو الف واو، تو وہ یہاں ظاہر نہیں ہو رہا ہو، اور نون جو ہے البتہ آیا تو گر گیا، نون گر گیا ہو، تاکہ تمہارے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہمارا مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم گناہ میں اور زیادہ ملوث ہو جاؤ اور تباہ ہو جاؤ اس میں، یہ بول رہے ہیں صاف اللہ تعالیٰ۔ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا پہچانتے ہیں آپ؟ صرف قرآن ذریعہ ہے آپ کے لیے، صرف قرآن ذریعہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ دیکھیے انسان ہے اشرف المخلوقات، عقل اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو اور جنوں کو دیا، وہ بھی جتنی دینا ہے دیا بس، اور ان دو لوگوں سے ہٹ کے کسی کو عقل نہیں ہے، تھوڑی سی عقل ہے۔ اب جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں دنیا میں، اللہ کی مخلوق میں، مچھلیاں ہیں، سمندری جتنے بھی جانور ہیں، اب زمین کے اوپر دیکھیں تو آپ جو ہے جنگلی جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب چیزیں جتنے بھی سب جاندار چیزیں ہیں، یہ جو ہے ان کو عقل نہیں دیا زیادہ اللہ تعالیٰ۔ وہ لوگ قرآن نہیں جانتے، قرآن وہ لوگ نہیں جانتے، مگر پھر بھی 24 گھنٹے اللہ کے کو یاد کرتے رہتے ہو۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، 24 گھنٹے ہر مخلوق سوائے انسان اور جن کے اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ جب انسان جو ہے چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن میں بھی ہے یہ، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ صرف اس کی وجہ سے انسان ہے، انہیں صرف قرآن پڑھ کے سمجھنے کی وجہ سے انسان ہے انہیں، ورنہ اس کا مقام کیا ہو جاتا؟ جانوروں سے بدتر۔ اس واسطے بدتر کہ ہم جو ہے اللہ کو اتنا یاد ہی نہیں کرتے، دنیا کے کاروں میں اتنے مگن رہتے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، وہ لوگ 24 گھنٹے یاد کرتے، تو درجہ ان کا بڑھ گیا نہیں؟ جیسے آپ قرآن نہیں جانتے ویسے وہ لوگ بھی نہیں جانتے، مگر وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے 24 گھنٹے، آپ کرتے نہیں کرتے؟ تو اس واسطے اللہ خود بول دیا قرآن میں 2 جگہ کہ جو ہے جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا مقام جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہ لہم کس کی طرف اشارہ ہے؟ کافروں کی طرف۔ لہم عذاب، ہاں وہ لہم، واو مانے اور ہے یہاں، لہم یعنی ان کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، عذاب مہین، کیا ہے بھائی؟ رسوا کن، ذلیل ترین عذاب ہے، ذلیل ترین عذاب میں مبتلا رہیں گے لوگ جو انکاری ہیں اللہ کی۔ مہین کی تشریح کرو بھائی، پہچانو کیا ہے یہ؟ وہ نون مادہ ہے، بابی فاعل کا ہے، احانتن، ہاں اس میں فاعل صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب میم دکھ رہا ہے کہ اب میم پہ پیش ہے، بابی فعل کا ہے یہ، ہاں واو نون مادہ ہے، ہاں واو نون مادہ ہے۔ آپ بول سکتے ہیں اس کا مصدر کیا ہوں گا جناب؟ مصدر کیا ہوں گا بولو؟ کیا ہے بھائی؟ ہاں واو نون، بیچ میں واو آ گیا تو بھائی کون سا بولیں گے اس کو؟ اجوف۔ تو اجوف میں افعال میں کیا رہیں گا بھائی بولو؟ افعال لینا آپ نے کو، افعال میں لگے تو مصدر کیا بنے گا؟
وہ کتاب میں دیکھے تو معلوم ہوتا، نہ تو نہیں ہوتا. احانتن. اب یہ کیسا بنا کام معلوم بتاؤ کہ کتاب میں ریفر کرنا پڑتا. اب کتاب کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، اب ہر وقت ریفر کرتے رہیں گے تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہوا. قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ. وہ کتاب کو جو ہے مہربانی کر کے ایک ایک لیسن بائی ہارٹ یاد کرو، یاد رکھنا اس کو. کتاب بھی 100 پیجز ہے بس. ایک لیسن جو ہے، ایک لیسن ایوریج 2 پیج کا ہے. ایوریج بعض 3 ہیں، بعض اوقات 1 ہی ہے، ایسا ہے. ایوریج اگر دیکھیں گے تو کیا ہوں گا، 2 پیج ہے بس. روز ایک لیسن کرے تو 100 دن میں ختم. مگر وہ توفیق نہیں ہو رہی آپ کو، وہ توفیق نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ دل سے نہیں چاہ رہے ہیں اس میں، دل نہیں ہے اس میں آپ کا. اور وہ دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ شیطان کا غلبہ ہے آپ کے اوپر. شیطان نہیں کرنے دے رہا آپ کو علانیہ. قرآن میں 10 جگہ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ. آپ کو معلوم نہیں ہوتا، نہ دکھتا نہ کچھ اس کا کام معلوم ہوتا آپ کو. اب آپ حاوی ہو کے بڑا ہوا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھ گیا میرے ہاتھ سے نکل جاتا. شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی عورت قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے سمجھنے لگ گیا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو اس کی کوشش کیا رہیں گی بھائی؟ بولو. آپ کو جو ہے قرآن سمجھنے نہیں دینا. اس کا ایم وہی رہے گا نا بھائی. کیا رہے گا اس کا ایم؟ آپ کو قرآن سمجھنے میں نہیں دینا. تو انہیں 100% کامیاب آدمی ہے. موجودہ زمانے میں شیطان سب سے کامیاب ہے. تو یہ کیا آ گیا؟ یہ احانتن. اب ماضی کیا ہوں گا بھائی؟ بولو. احانہ مضارع، یہ ماضی ہے. مضارع کیا ہوں گا بولو؟ یوہین ہو جاتا. وہ کیسی تبدیلی آتی، اس کو جو ہے جم کے بیٹھ کے سوچ کے دماغ میں وہ کرنا پڑتا، داخل کر کے اس کو گھٹ بڑھا دینا پڑتا. جب تک نہیں ہوتا بھائی یاد رکھ لو، یہ خالی جانے آنے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ دیکھو علامت مضارع پیج ڈال دیے ہے نا. اب یہ مضارع کیسا بنتا ہے؟ ماضی سے بنتا نا. اس کو دیکھ کے یہ بن رہا ہے. اب یہ کیسا آیا؟ یہ علامت مضارع پہلے لکھ دیے، اس کے بعد میں ہا ہے، ہا آ گیا. اب یہاں الف ہے، یہاں الف ہے. تو افعال میں کیا ہوتا؟ مادے کا درمیانی حرف پہ جو حرکت ہوتی اس میں کیا ہو جاتی؟ زیر ہو جاتی. جب کوئی بھی مادہ باب افعال میں چلے جاتا تو مادے کا درمیانی حرف کی حرکت مضارع میں زیر ہو جاتی. مضارع میں کیا ہوتی؟ ماضی میں زبر رہتا، مضارع میں کیا ہوتی؟ زیر ہو جاتی. تو یہ جو ہے یہ زبر کی وجہ سے، زیر ہو جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہاں یا کے اوپر کیا آ گیا؟ یہ زیر آ جانا. تو یہ الف یا میں بدل جاتا ایک چیز. یا زیر آ گیا تو برداشت نہیں ہوتا نا انہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ یہ الف یا میں بدل جاتا. تو یہ زیر جو ہے یا پہ یہ علامت یار کی لکھ دیتے، یہ زیر نکال کے آگے بڑھا دیتے. یہ سب چیزیں یاد رکھنا پڑتا، چھوٹے چھوٹے. یوہینو. اب یوہین کے بعد میں اس میں فاعل، اس میں مفعول بالکل آسان ہے، کچھ بھی نہیں کرنا اس میں. خالی جو ہے یہ یا نکال کے کیا کرنا ہے؟ میم پیش والا کر دینا ہے. میم پیش والا. مہینن. مہینن
اس میں فاعل ہے. اس میں مفعول کیا ہوں گا؟ زبر آتا. وہ ما کان اللہ لی یذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. طیب یہاں تک بولیے آپ. اس کا دیکھیے آپ کیا ما کان اللہ لا یذر المومنین. اگر انسان مومن بن گیا ہے، مومنوں کے واسطے بشارت ہے ایک قسم کی. ما کان اللہ لی، یہ بولو بھائی کیا یہ لی یذرا، یہ مادہ بولو پہلے. ہاں نہیں واو زال را، واو زال را مادہ اس کا. تو اس کا کیا ہوں گا بھائی؟ ماضی کیا ہوں گا؟ خالی تینوں پہ زبر دے تو ماضی بن گیا. یہ کوسا ہے پہلے واو آیا تو مطلب کیا مادہ کس میں ہے؟ مثال میں ہے. تو مضارع میں کیا ہو جاتا ہے؟ بولو یہ غائب ہو جاتا ہے مضارع میں. کا ہے کس سے تعلق رکھتا بولو یہ؟ ہاں نہیں ویسا نہیں. یہ ایک دیکھو کوسا بھی مادہ کس باب سے تعلق رکھتا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. فتح سے ہے یہ. نہیں فتح سے نہیں ہوتا ہے یہ. جو اس کے دو بابوں میں آتا ہے، ایک تو سمیہ سے ایک ضربہ سے. سمیہ سے نہیں تو ضربہ سے. فتح نہیں ہوتا ہے. ہاں کیا قرآن میں لی یذرا ہے، فتح سے ہی لیا گیا ہے. جو قرآن میں بھی جو ہے ما کان اللہ لی یذرا، وہ فتح سے ہی لیا گیا. نہیں یہاں کہاں ہے؟ وہ لی ان ہے بھائی. وہ نہیں وہ تو رے پہ آئے گا نا، اس کا بیچ میں مادے کے بیچ کے حروف پر نہیں آئے گا نا. لی کی وجہ سے رے پہ آیا زبر، لیکن زا پہ جو زبر ہے وہ باب فتح کی وجہ سے ہے. باب فتح نہیں ہے، سمیہ ہے برو میں. سمیہ میں بھی سمیہ میں کیا ہوتا؟ یہ ماضی میں زیر رہتا. تو پھر یہ وزیرہ ہو جائے گا نا. یہاں پہ آپ وزارہ جو لکھے وہ بھی چینج ہو جائے گا نا. پھر بورڈ پہ جو آپ لکھے نا وزارہ، تو وزیرہ ہو جائے گا. سمیہ سے کر لیں گے. ہاں سمیہ ہے، باب سمیہ ہے بھائی. باب سمیہ رہا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ وزیرہ تب ہوگا. یہ رہتا ہے، یہ باب سمیہ سے آتا ہے بھائی. یعنی تو کبھی کبھی جو ہے ضربہ سے بھی آتا ہے. اب یہاں جو ہے نا کس سے ہے؟ یہ سمیہ سے ہے. سمیہ میں کیا ہوتا؟ ماضی میں کیا رہتا؟ زیر درمیانی حرف پہ زیر رہتا. مضارع میں کیا ہو جاتا؟ زبر ہو جاتا. تو یہ کیوں ہے؟ یذرو ہو گیا ہے نا. اب اس کے بعد میں کیا کر رہے ہیں؟ لین لگا رہے ہیں بھائی. تو لی لگا دے رہے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ یہ لین ہے یہ. تو یہ الف نون نہیں لکھتے، یہ آخری میں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. لی یذرا ایسا ہے وہ. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ خاص بات کیا بول رہے ہیں یہاں. ما کان اللہ لا یذر المومنین، مومنوں کو ہم ایسا ہی نہیں چھوڑ دیتے. کس کو؟ مومنوں کو.
اللہ تعالیٰ مومن کو اپنا بندہ سمجھتا. جو بھی شخص کے اوپر مومن کا لیبل لگا دیا اللہ تعالیٰ تو وہ جو ہے اللہ کا فیوریٹ آدمی ہو جاتا ہو. مرتے وقت تمام فرشتے جو آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ آ کے مومن بندے کو سلام کرتے. اٹھیے جناب، اب بہت ہو گئی عبادت آپ کی، اب آپ آرام میں رہیے، چلیے آپ. ہاں، بہترین خوبصورت شکل میں آتے، مبارکباد دیتے، سلام کرتے، اور روح بھی ایسا نکالتے مسکے میں سے بال جیسا نکلتا نہیں. ایسا نہیں. مومنوں کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی میں نہیں چھوڑوں گا. ما انتم علیہ، جیسا کہ تم پہ آج کل مصیبتیں ہیں. آج کل کے لوگوں کو پہ اور ہی بول سکتے ہیں آپ. آج کل جو مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس میں مومنوں پہ بھی ہو رہا نا بھائی، مومن بھی شامل ہے اس میں. تو اللہ بول رہے ہیں ویسے نہیں چھوڑوں گا میں، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ کی تشریح کرو بھائی. میم یا زا، صحیح ہے، میم یا زا. ہاں، کہ کس کیا معنی ہے اس کے بولو؟ جدا کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا. ہم جدا نہیں کر دیں گے آپ کو، نہیں چھوڑ دیں گے آپ کو. حتیٰ یمیزہ، یہاں تک کہ ہم آپ کو جدا نہ کر دیں. الخبیثہ، ناپاک سے پاک. آپ کو ناپاک سے جب تک پاک نہیں بنا دیں گے ہم آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. ایک چھوٹی سی بشارت ہے، جب تک ناپاک سے ہم آپ کو پاک نہیں کر دیں گے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. اب مومن بھی ہے، بندہ ہی ہے نا بھائی، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی تو فوراً توبہ بھی کر لیتا ہوا ویسا شخص. چلیے اس کے بعد میں کیا ہے دیکھیں، وما کان اللہ لیطلعکم. اس کا مادہ ہے بھائی تا لام عین. تا لام عین مادہ ہے. یہ بھی کیا ہے کہ علامت مضارع پیش والی ہے تو کس کا ہے؟ باب افعال کا. باب افعال کے الفاظ بہت ہے قرآن میں، بے انتہا ہے. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا مصدر بولو کیا ہوگا؟ ہاں، اطلاعن. اور ماضی کیا ہوگا؟ اطلاع. یتلی آیا دیکھیں یہاں بھی وہی ہے، لین کے ساتھ کا. یہ بھی یہاں بھی لی آیا نا، تو یہاں تو آیا بھی ہے. یعنی ہم جو ہے غیب پر تم کو مطلع نہیں کرتے. ہاں، یعنی اللہ کا جو غیب کا علم ہے، اللہ کا جو غیب کا علم ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب بندوں کو نہیں دیتا. جس کو دینا ہے ان کو دیتا. اکثر کس کو دیتا ہے؟ یہ پیغمبروں میں سے لوگوں کو دیتا. ولیکن اللہ یجتبی. یجتبی کی تشریح کرو بھائی، یہ کر کے ختم کریں گے. ہاں، جیم بے یا مادہ اس کا. جیم بے اشتباعن. افتعال کا تا زبر دکھ رہا دیکھیے آپ. اشتباعن مانے چن لینا. اللہ ولیکن اللہ یجتبی، چن لیتا ہے مر رسول ہی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے ان کو جو ہے کیا دیتا ہے؟ اپنا غیب کا علم دیتا ہے ان کو.
فآمنوا باللہ و رسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لائے، ان تُؤْمِنُوا، تم ایمان لائے، اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ الف میم نون، الف میم نون۔ ان تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لائے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا اجر رہیں گا۔ صرف دو باتیں مراد لکھی اللہ تعالیٰ یہاں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ صرف دو باتیں ہیں، اللہ اور رسول کو جو ہے مانو اور اس پر ان پر ایمان لاؤ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔